میرے محترم سامعین، ماہ شعبان ہے اور ماہ شعبان ایک ایسا ماہ ہے جنہوں شعبان المعظم کیا گیا. شوال المکرم ہے، رمضان المبارک ہے اور شعبان المعظم ہے. رمضان اگر مبارک ہے تو کسی وجہ تو برکت والا ہے، اور شوال اگر مکرم ہے تو کسی وجہ تو عزت والا ہے، اور شعبان اگر معظم ہے تو یقیناً کوئی عظیم ہستیاں دا تعلق ہے جدی بنیاد تے شعبان المعظم ہے. آج چونکہ حضرت علی اکبر علیہ السلام دی آمد ہے اور آساں اس مجلس میں جشن تبدیل کر دیتا ہے. الحمدللہ بڑے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے خوشی بھی اہل بیت دی وجہ تو کرتے ہیں اور جڑے غم زدہ بھی اہل بیت دی وجہ تو ہوتے ہیں. گویا اگر آل محمد دی وجہ تو کوئی خوش ہے تو وہ دی خوشی عبادت ہے، اور آل محمد دی وجہ تو اگر کوئی غم زدہ ہے تو دا غم بھی عبادت. واحد خاندان ہے جڑا خوشیاں نو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور جڑا غم نو بھی عبادت بنا دیتا ہے. محترم سامعین، میں چاہنا کہ دو ہستیاں دے متعلق آج تھوڑی جی میں گفتگو کراں، کیونکہ دو ہستیاں ایسیاں ماہ شعبان چاہیے نے جنہاں نو شبیہ کیا گیا. ایک شبیہ علی مرتضیٰ نے اور ایک شبیہ محمد مصطفیٰ، یعنی حضرت عباس علیہ السلام شبیہ حضرت حیدر کرار نے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام شبیہ سرکار دو عالم نے. میں سمجھنا کہ اس خاندان پورے خاندان نو اللہ نے پوری دنیا دی ضرورت بنا کے بھیجے، پوری دنیا دی ضرورت بنا کے بھیجا. یعنی دین نو سمجھن واسطے اللہ نے اپنے آئین نو لوگاں تک پہنچان واسطے جڑے گھر نو استعمال فرمایا نا، جدے ذریعے اللہ دا یہ آئین ساڑھے تک پہنچے. آئین ہر دور چ کچھ نہ کچھ رہا ضرور ہے. انجیل دی شکل چ اگر آئین آیا ہے تو او دے نال کوئی محافظ آئین آیا ہے جڑا علیہ السلام ہی ہے. اگر تورات دی شکل چ کوئی قانون آیا ہے او دے نال جڑا محافظ آیا ہے وہ جڑا آیا ہے بہرحال وہ علیہ السلام ہی ہے. زبور، تورات، انجیل یہ علیہ السلام نال کم چلتا رہا ہے تے اللہ علیہ السلام بھیجے نے. جدوں گل ود گئی ہے نا ادوں صلی اللہ ہے. میں سمجھنا حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ علیہ السلام نال کم چلتا رہے. ہر دور وچ جڑا آئین ہے نہیں، اس آئین نو زبور آکھ لو، انجیل آکھ لو، تورات آکھ لو، کچھ صحیفہ آکھ لو، قرآن بھی آئین ہے. قرآن باقاعدہ قبلہ قانون ہے. یہ تو بڑی تقریر کر چکا کہ قرآن ایک قانون ہے. یہ وکری گل اس قانون نو کدی بندیاں نے ختم تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی کلاں تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی دسویں تے پڑھ چھڑیا ہے، کدی کسی قبر تے بیٹھ کے پڑھ چھڑیا ہے. ویسے قانون زندہ واسطے جڑا موجود ہے انہیں اس قانون تے عمل کرنا ہے. ہر قانون نال ایک محافظ آئے. اچھا وہ محافظ بڑا صاحب بصیرت ہوندا ہے، کیونکہ جدوں قانون شیکن قانون دی مخالفت کرتے ہیں، آئین نو توڑن والے آئین شیکنی کرتے ہیں، سب تو پہلے انہاں نو نافذ کرن والے تے غصہ ہوندا ہے. اے نہ ہوئے تے کتاب کی ایک کتاباں قانون دیاں جی پر پورا ایک کمرہ بھر دیو قانون دیاں کتاباں نال. اتھے بہ کے تسی قانون شیکنی کرو، کسے کتاب تے نہیں آکھنا کی پہ کرنا ہے. سارا قانون دیا کتاباں نال کبرا کمرہ بھریا ہوئے، اتھے بہ کے کوئی قانون شکنی تسی کرو، کسے کتاب نے انگوشتے دا اشارہ بھی نہیں کرنا کی پہ کرنا ہے میں ایتھے ہاں. وہ چونکہ کتاب آندھی کوئی نہیں نا، اس واسطے بندے انہوں کافی سمجھ دیں. کتاب کسے نو کی آکھنا ہوتا ہے؟ کتاب تے خاموش ہے پئی، انہوں بندہ بغل چ دبا کے بھی جو قانون شکنی کرتا پھرے. انہوں روز بندے کچہریاں چ قانون شکنی کر کے آندے نے ترو میرے سر تے، ترو میرے سر تے. یہ دا پار نہیں سمجھتے. پار بندے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دی گل کر رہے ہیں. وہ پہلا بھی علیہ السلام سی تے وہ آخری بھی علیہ السلام ہے. قانون وہ جڑا اللہ بناتا ہے. میرے عزیزوں میں پھر مثالہ نہ گلا کرن دا آتی ہیں بندے تسی میرے تو بھی سیانے ہو. میں مثالہ انج ہی دینا ہے جی میں پنڈا ہی دے دیاں نے. ایتھے بھی عادت ہوندی ہے نا جی، ایتھے ایک بندہ نجائز پستول لے کے بیٹھا ہوئے نا جی، اللہ نہ کرے نجائز پستول کو ہوئے، اگر جو بڑا مضبوط بندہ بھی ہوئے ایتھے کو پولیس والا آ جائے نا ایک بھی سنے وردی وہ سکنا ایک طرح ہے، ایک طرح ہے. چلو ایتھے بندے بڑے بڑے بیٹھے نے مجلس دی گل کرنا، جمعہ دی گل کرنا، باہر کے جلسے دی گل کرنا، دو پولیس والے آ جان، سب تو پہلا وہ نجائز والا آکھے گا
انہوں کہنے سدیا سی یہ کدھر آئے؟ وہ آخر کہ یہ صرف جلسہ سننا آئے نے، مجلس سننا آئے نے، اور سننا آئے سن تے وردی پا کے تے نہ آتے ایویں بندیاں دا تراہ پہ کٹ دے، حالانکہ بندیاں دا نہیں پہ نکلتا، وہ کلے کا پہ نکلتا، وہ جڑا آدھا نا بندیاں دے تراہ کٹ دے، بندیاں دا تراہ نہیں نکلتا، نکلتا صرف وہ ہے یار 10,000 بندہ کٹھا ہویا ہے تو نجائز پستول والا قانون شکنی کرنے والا 4,000 تو 10,000 تو نہیں ڈرتا، وہ ایک کو ڈرتا ہے، کیونکہ ایک اس ادارے دا بندہ ہے جڑا قانون نافذ کرتا ہے۔ میرا ہن تے سمجھ آ گئی ہوے گی نا، اے یزید کتا کروڑاں تو نہیں ڈرتا تے ایک کو ڈرتا جی۔ شکریہ جیڑی اتھارٹی ہے نا جی قانون نافذ کرن دی، بہرحال وہ اتھارٹی دا پرا بھی آکھے تے بندے نہیں ڈرتے۔ یار ڈی پی او دا پرا گل کرے نہ ہوئے وہ زمیندار، اور لوگ آندھر تو زمیندار کرتے نو کی، وہ آندھر دا پرا ڈی پی ہوئی، وہ آندھر جدو وہ آئے گا نا پھر ویکھاں گے۔ یہ دا مطلب اتھارٹی ہے نا کوئی، یہ جنہوں اللہ اتھارٹی بنایا نا جی قانون دی حفاظت کرنے والی، وہ پہلا بھی علیہ السلام سی تے آخری جڑا آ رہا ہے نا وہ بھی علیہ السلام ہے۔ یہ جڑا نا رضی اللہ دی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ بندے نے صرف پتہ نہیں، جو نافذ کرتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو مان جاتے ہیں وہ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو قانون کو تسلیم کر جائے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس پہ اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ آئین کو تسلیم کر گیا۔ انہاں تسلیم کرنے والے نافذ کرنا والے جدو شامل نہ کرن گئے ادو پتہ لگے گا شعبان کتنا احسان کر گئے۔ لوگوں نے پتہ ہی نہیں، صرف لوگوں قبلہ ضد بنائیے، نافذ کرنے والے اور نہیں پتہ نافذ کرنے والے کہڑے نے۔ جہے بندے نے کسی نے سیرت ڈکڑے ہونا انہوں پہلے آپ چھڑنے پہ دیں، تے جے چھٹ بھی دیتے ہیں ان کو مہینہ کو پہلا تے بندہ آندہ ہے لو جی اے آج ٹکڑا آج شروع ہویا جی، اے 2 مہینے پہلا آپ بمبے کٹ دا سی۔ اے دا مطلب ہے سابقہ کردار بھی ٹھیک نہ ہوئے تے بندہ علیہ السلام نہیں مولا قانون جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ اللہ جتھے قانون بھیجے ہے اتھے نال علیہ السلام بھیجے، جدوں تک علیہ السلام نال گزارا ہوندا رہا ہے اس وقت تک نبوت بھی چلتی رہی ہے، رسالت بھی چلتی رہی۔ جتھے اللہ نے نبوت اور رسالت نو ختم کرنا سی نا، نبی آندھے نے خبر دینے والا، رسول آندھے نے پیغام پہنچانے والا، جدوں آخری خبر بھی پہنچ گئی تے آخری پیغام بھی پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ قیامت تک دی ہدایت دی آخری خبر بھی پہنچ گئی، قیامت تک دی ہدایت دا آخری پیغام بھی قبلہ پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا نبوت بھی ختم کرنے ہیں، رسالت بھی ختم کرنے ہیں۔ پھر میرے نبی نال پوری دنیا دی کسے کتاب ہے محمد علیہ السلام نہیں آیا، کسے کتاب ہے محمد علیہ السلام نہیں ہوئے گا۔ ایک سواد دی نشانی ہوندی ہے، یہی سواد دی نشانی ہے۔ غور نہیں فرمایا اور یارہ ایک سواد دی نشانی ہے، یہ مخفف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ آندھے نے کھائے نا کدھی ایک برکی تلا بڑا سواد ہی، وہ آندھا میں رج گیا، آندھا رجیا جتھوں بھی پھر کتھوں رجیا برکی تلا، یہ دے وچ سواد ہی۔ کچھ چیزاں دے وچ سواد ہوندہ ہے، کچھ چیزاں دے وچ سواد ہوندہ ہے۔ جڑا بندہ 10-12 لاچیاں چھوٹیاں منہ چ پا گو تو پانی پی چھڑے جا کے سواد نہیں آیا، سواد کا تھا کیوں تو دے وچ سواد یرا لاچی دے وچ سواد ہے، وہ جتھے جائے گی شاہ جی تے پھر وہ دے وچوں سمیل آئے گی، وہ وچوں دے سواد ہے۔ یہ جڑا صلی اللہ علیہ یہ سواد دی نشانی دے وچ سواد ہے نا، وہ پڑھنے لگا ایڑی اس محمد دے اتے سواد دی نشانی پہندی ہے نا، یہ سواد دی نشانی ہے، یہ دے وچ سواد ہے۔ انہوں نرا نگاہ چھڑیے تو کوئی نہیں پتہ لگتا، انہوں چتھنا پہندہ ہو، میں چتھن لگا جی، میں چتھن لگا جی سواد نو دیکھا جی ہمارا موچ جیتے رسالت دی خوشبو نہ آئی، الحمدللہ نبوت دی خوشبو نہ آئی، پھر تے سواد آیا نا۔ یہ سواد دی نشانی دے وچ ایک سواد ہے، یہ مخفف ہے، جدو انہوں چتھیے نا تو نکلتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جڑا آلہ ہی ہے نا وہ وچ سواد ہے۔ مولا
تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ جڑا آل ہی ہے نا جی وہ وچ سواد ہے. اور میں کھلے لفظاں نال گل کر کے آغاز کرنا کہ جدوں آل ہی نے اس قانون دی حفاظت دا ذمہ اٹھا لیا نا پھر نبوت دی بھی لوڑ مک گئی ہے, رسالت دی بھی لوڑ. اس تو بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, آل ہی ہے نا یار ہے. تو کی خیال ہے جدو دنیا مکن تے آنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے یا نہیں آنا نے؟ وہ جڑا نال آنا ہے نا انہوں آل ہی آندے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. آل ہی نے ذمہ داری اٹھائی ہے رسول اللہ تو بعد. اے رمضان وچ آئین نازل ہویا ہے, جس مہینے وچ آئین نازل ہویا ہے نا انہوں رمضان آندے نے, تے جدے وچ محافظ ہے نا انہوں شعبان آندے. میرا خیال ہے اسی عید دے قریب آ گئے ہیں. میں دو سیاں دے متعلق عرض کرنا چاہنا. آئین دے محافظ نے قبلہ آل ہی, اے آل ہی نہیں محافظت کرنی ہے. ایتھے باہر پتہ لگے نا اللہ معافی دے وے تسی فکر نہیں کرنی کہ باہر جناب اینے نمبر گڈی دے اُتے کو پتھر مار کے سکرین توڑ گئے. تہاڈا کی خیال ہے جدوں نمبر ہی چھپڑیا جانے ہیں سارے اٹھ کے تو باہر جانے؟ ایک نے جانا ہے کنے اور جدی گڈی دا نمبر ہے یہ کون کیا ہے؟ مالک مالک. یہ نقصان ہوئے گا تو مالک ہی جائے گا نا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. یار نقصان باہر ہوئے گا تو نمبر پڑھیا جائے گا تو مالک ہی جائے گا نا. اگر دوسرا نہ جائے تو اعتراض تو نہیں نہ کرنا بھئی وہ مالک ہی نہیں, وہ مالک ہی نہیں جائے گا. وہ جڑا مالک ہے اے پوری کائنات جواب دے وے کھاں. جدوں اسلام جیسی نفیس چیز تے اے یزید پتھر سٹیا اے گھروں کون نکلے ایسے. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے وے. شکریہ. محافظے آئیں نکلے. اگر کوئی قبلہ صحابہ کرام دے پوتے بھی موجود سن, صحابہ کرام دے نواسے بھی موجود سن, رشتہ دار بھی موجود سن. لو جی میری تھوڑی جی اور سوچ ہے, وہ کئی بار یہ سوچ دی بنیاد تے بندے میں بد عقیدہ بھی آگ چھڑ دیں. پر تواڈے ورگے بندے نوں سمجھانا پیندا ہے کہ ساڈے پرانے تے لگنے جدا نہیں ہے نا جی. تانوں سمجھانا پیندا ہے, لوکاں نوں میری کلیئرنس دینی پیندی ہے. حالانکہ اصل گل اے کہ میں کدی بھی کسے لو جی صحابی دے رشتہ دار تے اعتراض نہیں کیتا کہ جدوں یزید نے یہ تے ہیرا پھیری دی کوشش کیتی ہے قرآن دے حلال نو حرام حرام نو حلال. حضرت علی کوئی غدیر جو دکانہ نہ لوا کے نہیں سن نکلے, ذمہ داری لے کے نکلے سن کہ اسی آئین اچ تبدیلی نہیں ہون دیا. ہوئے ہوئے ولی کہتے ہی ذمہ دار کو ہے. ولی دا پہلا معنی قبلہ ذمہ دار ہے, پھر با اختیار ہے, پھر وارث ہے. جدے کوئی اختیار کوئی نہیں وہ ولی کوئی نہیں, اور جدی وراثت ہی کوئی نہیں وہ بھی ولی کوئی نہیں. تو ذمہ دار ولی ہوندا ہے. حضرت علی ذمہ داری دا تاج پا کے نکلے. خدا دی قسم ذمہ داری نہ نکلے سن کہ یہ چہرہ پھیری اسی نہیں ہون دیاں گے, نہیں ہون دیاں گے. ایک کروڑ بندے کو بیعت لے کے مطمئن نہیں ہویا یزید, انہوں پتہ سی ہے نا کروڑ چو ذمہ دار ہی کوئی نہیں. صدقہ جاواں جڑا ذمہ دار ہے وہ بیعت نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. حضرت یا علی قبلہ بہت شکریہ. میرے کل جہاں دیدہ بندے بیٹھے ہو, پورے پنڈ 400 گھر چوں 399 گھر ووٹ دیشن, ایک گھر نام ہی دے وے وہ ضرورتی لوگ محسوس نہیں کر دے. وہ آتے نہیں تو کول رکھو, وہ ایک گھر نہیں دیتا تو نہ دے وے, باقی سارے ووٹ ساڑھے کول نے. اے پوری دنیا دے مسلمانہ کو ووٹ لے گیا, ایک گھر نہیں نہ دیتا. اوہی ذمہ داران دا گھر سی, ہائے ہائے اوہی ولیاں دا گھر سی, اوہی ذمہ داران دا گھر سی. اور یزید جیسا بھی جانتا تھا کہ کروڑ کی وہ اہمیت نہیں جو حسین ابن علی کی. میں پنجابی چاکھا, پنجابی دا سواد ہے, ساڑی پنجابی زبان ہے, جس یزید دی چلن نہیں نہ دیتی انہوں حسین آندے. صدقے جاواں. اور جڑی یزید دی نہ چلن دے وے انہوں حسین آندے نے, تے جڑا یزید دیت دی نہ چلن دے وے انہوں حسینی آندے نے. آج پوری دنیا دی یزیدیت کسے حسینی تو پریشان ہے وگرنہ نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذمہ دار بن کے آکھے کہ نہیں, اور پھر ذمہ داری دا ویکھو کمال کیتا نے. اے نہیں آکھیا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. پہلا تو رات نو بلایا تے آپ نے فرمایا دنے گل ہوئے گی,
یہو جی گلاں رات نوں نہیں ہوندیاں دنے بویں نا میں بھی آ جاں گا بندے کٹھے ہو گئے سویرے کلے گئے نے باہر بنو ہاشم کھڑے سن تے اندر جا کے ایک جملہ فرمایا یہ نہیں نے فرمایا کہ میں وہ دی بیعت نہیں کرنی میں وہ دی بیعت نہیں کرنی یہ ذاتی جی گل سی ذاتی جی گل سی نا کہ میں وہ دی بیعت نہیں کرنی اچھا میں نہیں کرنی تے وہ دل کر حضرت عباس نو پوچھ لیندا تساں غور نہیں فرمایا وہ حضرت علی اکبر نو پوچھ لیندا مولا نے ایسا کلیہ دیتا ہے فرمایا اس سے خبر کر دو کہ کوئی مجھ جیسا صدقہ جاواں کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ دا مطلب ہے حسین جیسے بھی تھے یزید جیسے بھی تھے سنتے صبح وہ یار انہاں جیسے ہوندے نے جیسے اکبر محمد جیسے تھے عباس علی جیسے تھے کوئی مجھ جیسا اس جیسے تو فائدہ اٹھا کے تے میں آ گیا قریب کون کس جیسا ہے کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا حضرت امام حسین علیہ السلام نو اسے واسطے وارث انبیاء کیا گیا جڑی زیارت عاشور ہے او دے لفظ بابا جی میں اس میلاد چ پڑھے سن او پہلے لفظ یہ یا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام کدی کسی گڈی تے پڑھ لیا جے پاک پولیس کو سلام نہیں ویسے ہے یار اب معاف کرنا اگر پولیس نہ کسی تا تعلق ہوئے تو کوئی رجڑی گل نہیں ویسے گل پہ کرنا بھی یہ بھی تے حفاظت کی ذمہ داری ہے نا اور پولیس بھی ساری محافظ ہی ہے نا کدی کدے تو پڑھیا ہوئے کہ پاک پولیس کو سلام کسی ٹینکی تے کسی ٹرالی تے چلو انج کر لو انہاں وردی بھی بدل کے ویکھ رہی ہے پھر بھی نہیں کسی لیے انہاں کہا ہے تو پولیس ہی نہ اچھا کسے بچے پنڈا چنا سی پنڈ دے بندے نا میں پنڈ دا بندہ چیمہ صاحب بھی ہون لاہور ہوندے نے میں بھی ہن گجرانے ہونا تیرو شہری ہو گئے ہیں اندروں تے پنڈ دے ہی ہیں نا اس واسطے میں پنڈ دے بچے کھلوتے تے ماں لے کے اتنے بچہ کھلوتی ہوئے تے بھاویں ڈی پی او گزرے نا کدی کسے بچے نہیں آکھیا سپاہی جی سلام نہ وہ دی گڈی بھی چنگی ہوئے اسلحہ بھی کول ہوندا ہے سارا کچھ ہے بندے بھی نال نے فوجیاں دی گڈی گزرے انہاں پاویں مٹی ملی ہوئے اتنے ٹالی بدھی ہوئے جویں کیویں دی بھی ہوئے انہوں نکے نکے بچیاں نے فوجی جی سلام یہ مینوں نہیں پتا ماں سکھایا ہے یا باپ سکھایا ہے معاشرے سکھایا میرے علم چ نہیں یہ میں ویکھیا ہے اسی کرتے رہے ہیں فوجی جی ایڈا منڈا ایڈا کو سر اینا کو وچ دماغ تے اس دماغ چ گل آ گئی ہے جڑا دفاع کرے نا او قابل سلام مولا تو جزائے خیر دے جڑا دفاع کرے نا جڑا حدود دا دفاع کرے جڑا حدود دا دفاع کرے جڑا خطرہ ٹالے انہوں سلام ہوندا ہے جدے کولوں خطرہ ہوئے انہوں سلام مولا تو جزائے خیر دے بہت شکریہ میرے عزیزو سلام ہوندا یا نہیں اچھا فوجی جی سلام فوجی نو سلام کیوں ہے پاک فوج نو سلام بھائی سرحداں دی حفاظت کرتے ہیں حدود کی حفاظت کرتے ہیں حدود کی پاکستان دیاں 3 حداں نے ایک فضائی ہے ایک بری ہے ایک بحری ہے اے بہاولپور بارڈر ہے ساڈے سیالکوٹ کو باؤنڈری لائن ہے یہ لائن ہے یہ بارڈر ہے ساڈا یہ زمین تے یہ دا انتظام وکھرا کیتا ہے انہاں تو اتوں کوئی کراس کر جائے تو پھر وکھرا ہے تے جا سمندر کراس کر جائے وہ واسطے وکھرا ہے سمندر چ بھی حد ہے پتہ تھانے دار نوں نہیں میجر نوں ہے بہت شکریہ غصہ نہ فرمانا یا کسے تھانے دار نوں پوچھو جڑا بڑا سیاںا ہے سچ ہوئے بھائی جی کنے کو میل اگاں جائیے ہوا چ تے ہندوستان شروع ہو جاتا وہ آندا میرے نال سیدھی گل کر اچھا کسے میجر نوں پوچھو انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ ہوا چ کتھے جا کے ساڈی حد ہے سمندر چ کتھے ساڈی حد ہے تے خشکی چ کتھے ساڈی حد ہے یہ دا مطلب جڑا ساریاں راہاں تو واقف نہ ہوئے وہ محافظ نہیں ہوندا چند بندے پہنچے نے وہ جڑا ساریاں راہاں تو واقف ہوئے وہ محافظ ہوندا ہے اجے تینوں اسلام دے چیف دا پتہ نہیں لگا جس ممبر کوفہ تے آکھیا سی میں زمین کے راستے سے آسمانوں کے راستے میں صدقہ جانا مولا تو ہمیں جزائے خیر دے قبلہ محافظہ دا خاندان ہے
پورے خاندان کی ڈیوٹی ہے کہ حفاظت کرے. اگر حفاظت واسطے ایک میں مثال عرض کر دیا, امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور سے ایک بندے کتاب لکھ دیتی تناقضات القرآن, کہ قرآن آپس میں ٹکراتا ہے, کہ قرآن آپس سے اختلاف رکھتا ہے. مثلا ایک میں مثال دینا, نحنو نحی الموتا و نکتبو, سورہ یاسین چ اللہ فرماتا ہے ہم موت دیتے ہیں, ہم حیات دیتے ہیں, اور ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. ٹھیک. 3 پار چ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین, 2 مقرر ہیں جو لکھتے ہیں. او سا کیا ایتھے یاسین چ اللہ آندا میں لکھنا تے آندا میں ایک ہاں, تے اتھے آندا 2 لکھتے ہیں. یہ قرآن چ اختلاف ہے, اتھے کو جاندا ہے تے اتھے کو جاندا. اس کتاب لکھ سٹی, کسے تے جو نہیں رنگی سوائے او دے تو جڑا آلے ہی صدقہ جاواں, مولا تو انہوں جزا دے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ شاگردوں بلایا تے فرمان لگے تیرے استاد نے کوئی قرآن دے کتاب لکھی ہے, اے خلیفیان تو کوئی نہیں پار جڑے خلافت پہ کر دیں ظاہراً, تے اپنے استاد نے سمجھا. ہو سکے جی میرا استاد میں کی سمجھا, انہوں نے کہا جو میں آنا وہ کاکھیں گا, ہو سکے کہہ دیں گا. بڑی لطیف گل. میرے امام نے فرمایا انہوں پوچھی تو آنے قرآن ایتھے اے کہہ رہے تے ایتھے اے کہہ رہے, تو آنے ایک کلام الہی ہے, اللہ نے بھیجیا ہے, یہ تو اللہ کو پوچھنا ہے کہ ایتھے تو کی آنا ہے تے ایتھے تو کی آنا. اگر اللہ کو پوچھ کے گل کرنا ہے تے تیرے کو اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کی. کیا بات ہے, بہت شکریہ بھائی. قرآن کی اس آیت کا اصل میں یہ مطلب ہے, تینوں پتہ لگ گیا نا, کہ ایتھے اصل میں یہ مطلب ہے. یہ اصل میں مطلب تو کلیم جانتا ہے, کلام ہے اللہ کا. اب تو بتا اللہ سے پوچھنے کا تیرا ذریعہ کیا ہے, کہ یہاں تیرا یہ مطلب ہے اور یہاں تیرا یہ مطلب ہے, جڑا ذریعہ ہی او دس. تے جے تیرے کو ذریعہ کوئی نہیں تے پھر تو اپنے خیال دے مطابق لکھنا نا. ایتھے میرا خیال ہے اللہ نے اے آکھیا ہے, تے ایتھے میرا خیال ہے اللہ نے اے آکھیا ہے. میرے مولا او دے شاگرد نوں آندے نے تو آکھی میرا اپنا دل پہ کردا ہے کتاب لکھ دیاں, خیال ہی لکھنے نے نا. میں نہیں لکھ دیاں گا میرا خیال ہے ایتھے اللہ نے اے آکھیا ہے, میرا خیال ہے ایتھے اللہ نے اے آکھیا ہے. وہ آکھے گا میرا خیال نہیں, تو آکھے گا پھر اللہ کو پوچھن دا ذریعہ کیا. ایک گل لے کے ٹر گیا, سامنے جا کے بیٹھ گیا, کہنے لگا استاد جی تہاڈے نال گل کرنی. انہاں کر. اس آکھیا جڑا قرآن دے خلاف کتاب لکھی جے اے تسی اللہ کو پوچھدے ہو کہ ایتھے تیرا کی مطلب ہے تے ایتھے تیرا کی مطلب ہے. اگر اللہ کو پوچھدے ہو کہ اللہ نو حصول کرن دا, اللہ کو لین دا تہاڈے کول ذریعہ کی ہے, خواب آوندا جے, کسے جنگل چ ملدا جے, کسے پردے پیچھے ملدا جے, سجدے چ مل جا جے, او کیویں تانوں پتہ لگدا ہے اللہ نال کوئی تہاڈا رابطہ ہوندا ہے, او دا ذریعہ کی. ہو سکا جی اللہ نال کوئی ذریعہ نہ ہوئے تو پھر ہو سکا پھر تہاڈا خیال ہی ہے نا کہ ایتھے میرا اے خیال ہے تے ایتھے میرا اے خیال ہے. یہ تے ہر بندہ ایک وکری کتاب لکھ دے گا, تیری کتاب دی اہمیت ہی نہیں رہے گی. خیال ہی لکھنے نے نا, بھاویں کیڑا لکھی جائے. وہ حیران ہو کے آندا تینوں یہ گل کنے کیتی. صدقے جاواں بندے کول قبلہ گل ہوے بھاری تے سمجھ آوندی ہوے تے اگلا پی گیا پیڑا, کدی کسے بندے نہیں آکھیا میں کدھروں سنی ہے. وہ سارے آپ ہی وارث شاہ بن جاندے نے. غور ہے یا نہیں؟ جیڑے ویلے انہوں حساب لگا نا استاد پریشان ہو گیا تو لت نہیں لگ گیا, انہوں بہ کے آندا ہے بیٹھے بیٹھے مینوں خیال آیا. صدقے جاواں اج میں کسے دی شاعری چ اپنا نام پا کر ہی لوگ آندے نے مینوں بھی اللہ نے قلم عطا کی, کسے دے شعر چران واسطے قلم عطا کی. وہ ساری اپنے تے پا گیا, کہنے لگا میں بیٹھے بیٹھے مینوں خیال آیا کہ میرے استاد کتاب لکھی ہے تو لکھ کے میں لئی ہے. وہ کہنے لگا میرے نال بکواس نہ کر, جڑا خیال تیرے استاد دے ذہن چ نہیں آیا. کیا بات ہے, وہ تیرے جیسے ناقص دے ذہن چ کیویں آ گیا. انہیں مجبور کیتا تو سکیا مجھے یہ بات امام حسن عسکری نے کہی ہے. میرے سامنے قرآن میں پڑھیا, اس سارا مسودہ اپنا آپ پھاڑ کے چھوڑ دیتا تے کہنے لگا ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک یہ خاندان ہے. صدقے جاواں میرا خیال ہے. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے ذمہ داران دا خاندان ہے, انہاں ادھر تبدیلی نہیں ہون دیتی. اس سے واسطے حضرت امام حسین نو کہہ گیا اے آدم صفی اللہ کے وارث, اے نوح نجی اللہ کے وارث, اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث, اور اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث. میں کتاب جو بڑے عالم دین دی تحقیق کمال دی پڑھی ہے جی, وہ فرماندے حسین کیسے عیسیٰ کے وارث ہیں, 2 جملے حضرت عباس تک آ جانا. بھائی میں ترتیب
ترتیب نہ شروع ہویا ذمہ داراں دے متعلق، پھر میں شبیاں دو پڑھنیاں، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر، ایک جملہ انہاں واسطے ایک انہاں واسطے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی یہ وارث کیسے ہوئے؟ فرمائے عیسیٰ اندھے کو بلاتے تھے، بلاتے تھے، یا انا ہوندا سی عیسیٰ کو تے یا عیسیٰ او دے پنڈ جاندے سن تے سامنے کھلار کے انہوں آتے سن میرے لو ویکھ تے پھر او ویندا سی اللہ دے حکم نال، یا عیسیٰ نو جانا پیندا سی یا مریض نو آنا پیندا سی، جو نظر میں نظر ملانے کے بغیر شفا نہ دے سکے، جو سامنے لا کے شفا دے، سامنے ملے تو شفا ملے، اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ اللہ فرمایا حسین ملے نہ ملے جھولے سے مس ہوتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی، اسے وارث عیسیٰ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نسبت نال اے میرے کو تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے، ادھی تشریح شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے، مسیح اسے کہتے ہیں جو ہاتھ لگائے اور مریض اچھا ہو جائے، جو ہاتھ لگائے اور مریض اچھا ہو جائے، جنہوں ہاتھ تے پیر دی تمیز نہیں، او دی بلا جانے سفین چ حق تے کون سی، نہروان چ ہاتھ تے کون سی، اج تے گلاس پیا ہوئے نا اینو تسی پیر نہ پرا کرو حضرت تانوں دسن گے گھر والے اس قسم دے نوں سد لیندے ہو یار تے گلاس پیا ہوئے تے بندہ انہوں پیر نہ آ چک لو جی چک لو، وہ آکھن گے ہاتھ موکی تیرے والی، ہاتھ رنگ پڑ جاتا، ہاتھ تے پیر چ فرق ہے کہ بولو یار، بڑا فرق ہے۔ بہت شکریہ۔ جڑی میں مثال دیتی ہے ایتھے ہی رہنا، ہاتھ لائے گلاس نوں تے رکھے تے اور گل، پیر نہ پراں کرے، پیر نال وہ گلاس پراں کریدا جڑا ہاتھ لان دے قابل نہ ہوئے، ہاتھ بھی اسے بندے دا ہی ہے، پیر بھی اسے بندے دا ہی ہے۔ بابا جی سیدان لوگاں نے شاہ جی پیراں تے ہاتھ جے، پیراں تے پیر نہیں، پیراں تے ہاتھ ہو رہے تے پیر ہوئے، جو ہاتھ لگائے اور ایک مریض صحیح ہو، جو ہاتھ لگائے اور ایک مریض ٹھیک ہو جائے، شفا پا جائے، اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ جو قدم رکھے اور خاک ہی کو شفا کر دے، صدقے جاؤ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اس توجہ فرمائی جناب، اے ہیں وارث، اے ہیں اے خاندان ہیں جنہیں آئین دا ذمہ داری لئی، یہ شبیاں ہی نچتا آئیاں نے، کبھی کوئی مصطفیٰ جیسا آ گیا، کبھی کوئی مرتضیٰ جیسا آ گیا، تاکہ لوگاں نو پتہ لگے گئے کدھرے نہیں ہے، تھے ہی نہیں۔ ہائے ہائے تسا غور فرمایا، اور شبی آ رہی ہے، سب تو بڑی شبی آ رہی ہے۔ خدا دی قسم میں پڑھیا علماء لکھ دل، جب مہدی آئیں گے محمد کی مصطفیٰ کے ساتھ، علی کی مرتضیٰ کے ساتھ، حسن کی مجتبی کے ساتھ، شبیر کی شجاعت کے ساتھ، سجاد کے سجدوں کے ساتھ، باقر کے علم کے ساتھ، صادق کی صداقت کے ساتھ، موسیٰ کاظم کے صبر کے ساتھ، تقی کا تقوی لے کے، نکی کی نکاوت لے کے، عسکری کی حیبت لے کے، اللہ کی غیبت لے، سبحان اللہ۔ لو جناب ادھا وقت گزر گیا، ادھا دعا شہزادے واسطے حضرت عباس علیہ السلام، یہ لفظ کا ہے نا، کاف کا، یہ تشبیہ واسطے استعمال ہوتا ہے۔ میری اہل بیت کا مسئلہ سفینہ تنو ایسے ہے جیسے نوح کا سفینہ، ایک کاف ہوتا ہے، مثلا اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم، کما آیا نا کہا جی، ایک کا حرف تشبیہ ہے۔ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور اس کی آل پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آل پر، یہ مطلب ہے اے ہو جا پہلے بھی ہے سن، اے بھی تشبیہ جے، کما صلیتا بھی تشبیہ، جڑے بندے آندے نے درود آدھا پڑھ دینے، خدا دی قسم اسا دھیان نال پورا پڑھیا نا تو پورا بھی چھاڑ دینا، کیونکہ وہ کما ہے نا، اس کاف ہے ایک سواد ہے، وہ تینوں میں دسنا لاچی چتنی ہے کہ نہیں، چتنی ہے تو سواد ہونا نا، اس کمار ذرا چتھو، اے اللہ تو درود بھیج اس طرح محمد اور اس کی آل پر، کما صلیتا جس طرح تو نے درود بھیجا، کبھی کس پر، ابراہیمہ وعلی آل ابراہیمہ، ایک کما پہ دستا ہے، اے دی تشبیہ نے، اے پہلا میں کوئی ہو جا ہے سن، او کون سن، کما صلیتا علی ابراہیمہ وعلی
یہ جڑی آل محمد ہے یہ پیچھے شبی یا یہ شبی کون نے؟ آل ابراہیم لے لب گئی ہے شبی جے تے آل ابراہیم نماز دے ویچے نا تے پھر ابو طالب ویچی کمال ہے یار کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابو طالب نے نکاح رسول دے خطبے جا کیا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا بہت شکریہ کہ بلا یہ مطلب ہے شبیاں آ رہی ہیں اس خاندان شبیاں صدقہ جانا آ رہی ہیں بہت شکریہ اے میں ہن شبی دی واحد پڑھنے لگا کما آئے گا پھر آئے گا کما اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ اے لوگو سورہ مزمل 15واں پارہ 29 پر خالق فرماتا ہے لوگو میں نے تم میں ایک رسول کو بھیجا یعنی مصطفیٰ کو کیسے؟ شاہدن علیکم جو تم پر گواہی دے گا اچھا کیسے بھیجا؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں نے اسی طرح تم میں محمد کو بھیجا جس طرح میں نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا لو جی جنہوں مکے پیدا ہونے دا شوق سی نا وہ تو پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آج جی جڑے آندے نے کدی اسی مکہ شریف پیدا ہوندے تے مکہ شریف والوں اللہ فرما رہا ہے میں تواڈے وچ اپنا رسول انج ہی بھیجیا ہے جویں میں فرعون نال موسیٰ بھیجیا تسی یہ گل دسو سارے مومن بیٹھے ہو مسلمان الحمدللہ میں آکھاں میں ایتھے انج ہی پہ پڑھنا جویں میں ہندوستان چ سکھاں پہ پڑھنا کیڑا بندہ بھائی تواڈے چوں داد دے گا لوگ آکھنا ہے اگوں نہ ایتھے آئے سانوں کی سمجھے حد مک گئی ہے تو ایتھے سکھاڑی کیڑی گل ویکھی تو ایتھے سکھاڑی کیڑی گل ویکھی ہے کہ نامناسب ہے نا جی میں ایتھے کراں تے نامناسب ہے بہت شکریہ یہ جڑا اللہ پہ مکے والے نوں آندا میں تواڈے وچ محمد نوں اونج ہی بھیجیا ہے جویں میں فرعون وچ موسیٰ بھیجیا سی کوئی تے فرعون ہے سر نہ مکے وچ صدقہ جاواں بھائی مولا تانوں جزا دے اللہ پہ آندا کما تشبیہ یہ دا مطلب ہے جے محمد شبیہ موسیٰ نے بھائی کچھ معنی ہو مفہوم ہے کچھ معنی ہو مفہوم ہے اور پڑھن لگا میں یہ دا مطلب ہے جے کوئی نبی پاک موسیٰ دی طرح آئے نے تو پھر کوئی فرعون دے طرح بھی ہوئے گا ہی تو اٹھا کئی خیال ہے کوئی نہیں سی نہیں جدی گڑی چ ایک فرعون ہوئے انہوں موسیٰ علیہ السلام آندے نے تے جدی ایک گڑی چ کئی فرعون ہون انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا ایک فرعون نال مقابلہ نہیں کئی فرعون نال مقابلہ ہے فرعون ایک صفت ہے وہ پڑھ دینا میں قرآن چوں فرعون کیتا کی دھیان نال سننا اللہ فرماتا ہے قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ فرعون پکارنے لگا کہنے لگا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا میں موسیٰ کو اے فرعونہ دی عادت ہوندی ہے میں نبی نہیں چھڑنا میں نبی نہیں چھڑنا کیا بات ہے یار کمال ہے توڑے سنن دی میں پہ آنا 70,000 بچہ تو مار چھڑے تے تیرا کسے ہاتھ نہیں پھڑیا تے نبی دے متعلق اے میں بڑکا پہ ماردا میں موسیٰ رو نہیں چھڑنا میں موسیٰ رو قتل کر دینا نہ ایک قاتل موسیٰ دا تے نہ موسیٰ کو قتل ہوئے نے میں کہ اللہ انہوں فرعون کی وقت ہی فرمایا قتل کرنا ضروری نہیں نبی دے قتل دا ارادہ ہی کریے تے بندہ فرعون ہو جائے صدقہ جاواں نبی دے قتل دا ارادہ ہی کرے نا تے بندہ فرعون ہو جاندہ ہے یہ وکھری گل ہے جڑا چھوٹے نبی دے قتل دا ارادہ کرے وہ چھوٹا فرعون ہے صدقہ جاواں جڑا سب تو وڈے نبی دا قتل دا ارادہ کرے وہ سب تو وڈا فرعون اچھا یہ دا مطلب ہے کہ فرعون ہوندے نے ہر دور موسیٰ ہوندے نے ہر دور اللہ نے قرآن پاک فرمایا اذهب الى فرعون انہو طغى موسیٰ جا میں شبیہ دو پڑھن لگا مولا عباس اور مولا علی اکبر تسی دیکھو قرآن دے ذریعے عباس تک آنا ہے عباس آندے ہی انہوں نے جدی شان پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا آئے ہائے مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرما حضرت علی اکبر علیہ السلام واسطے بھی قائد پڑھا گا ضرور حضرت عباس واسطے اللہ فرماتا موسیٰ جی تجاؤن فرعون جڑے کم آیا سے یار آئی تھا میں کو بندہ آندہ مولوی اٹھے تو میں آندہ میں ساؤن لگا انہوں نے کم کڑے آئے اٹھ کے وہ کار جڑے کم تینوں حضرت موسیٰ نے اللہ فرمایا ہاں جاؤن
اور فرعون نال جاؤ نا، وہ فرماندے نے جاننا تو غور فرمایا اللہ فرمایا کو گل کرنی جے، فرمایا گل کرنی تو کر لینا جڑی کرنی ہے۔ وہ پھر گل کی نے کالا تو اس نے کہا رب شرح لی صدری، جانتا ضرور ہے ذرا میرے سینے دی شرح کر دے، میرے سینے نو علم نال کشادہ کر دے، وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي، ایتھے بڑا لطف ہے، اور کام ذرا آسان کر دے۔ یہ مطلب ہے فرعون کی طرف جانا موسیٰ کے لیے مشکل تھا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، ایویں نہیں حسین وارث ہے موسیٰ۔ ہائے ہائے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا دی قسم موسیٰ کہہ رہے تھے یسر لی امری۔ ایتھے ایک اور بھی قبلہ ذرا بچیاں واسطے کہہ دیا، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، لوگ آندے نے کہ جڑا چل کے جاندا ہے وہ جارے ہوتا ہے، دوسرا تے مجروح ہے۔ حسین علیہ السلام ادھر گئے نے مکے تو عراق دی طرف، یزید تے آئے ہی نہیں، اے ہی گئے سن، لہٰذا اے گئے نے تے دا مطلب گل انہاں نال شروع ہوئی۔ اچھا تے انہاں نال شروع ہوئے گی تے پھر کی ہوئے گا؟ انہاں نالوں بھی شروع ہوئے گی تے پھر کی ہوئے گا؟ شروع کرنے والا تو پھر محمد دا پتر ہی ہے نا۔ وہ ادھر آوے تاں ہی وہ رسول دا بیٹا ہے، اے ادھر جائے تاں ہی رسول دا بیٹا ہے۔ ہاں ایتھوں ایک درس پہ ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون، اے موسیٰ تو جا فرعون کی طرف۔ فرعون نہیں آیا، موسیٰ گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ مطلب ہے اٹھ کے جانا یہ ضروری نہیں کہ وہ حق نہ ہو۔ جا رہا ہے موسیٰ فرعون کی طرف، لیکن کہہ رہا ہے ذرا کام آسان کر۔ اللہ فرمایا کو مشکل پہ ہوندی، فرماندے نے ہوندی ہے بھی کی آسانی چاہنا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ نے کو پھر گل دسی ہے، فرماندے کہ بس وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، ذرا ایسا کر دو کہ زبان کی گرہ کو کھول دو، علم زیادہ کر دو، لوگ میری بات کو سمجھیں۔ یہ ساریاں مشکلات نے، ذرا آسان کر دیو، ذرا آسان کر دیو۔ اللہ فرمایا کہ لسٹ نہ بناؤ کہ اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے اے بھی چاہیے، 100 ہاتھ رسا صدقے جاواں تے سرے تے گنڈ۔ نوجوان بچہ نہیں پتہ لگا میں کیا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ دا مطلب ہوتا ہے تو بہتیاں چھڈو تے ایک ہی کرو۔ فرماندے نے ایک ہی کرنا، او کی فرماندے نے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ وزیر دا معنی بوجھ ہوندا ہے، وزیر معنی بوجھ اٹھانے والا۔ وہ بوجھ اٹھانے والے وزیر ہوتے ہیں، عوام کی چیخیں نکلوانے والے وزیر نہیں ہوتے۔ اوے اللہ دے بندے ہو، وزیر دا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، جڑا بوجھ ہی اپنے تے چک۔ یہ عوام دی اللہ دے بندے چیخاں کٹا چھڑ لگا، کوئی نام دا اثر ہے؟ اوے اپنے خدا فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے میرا وزیر بنا، گلی سے نہیں، محلے سے نہیں، یاروں سے نہیں، رشتہ دار نہ، من اہلی، میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا۔ اللہ فرمایا کون؟ فرماتے ہیں ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہے، نام اس کا ہارون ہے۔ اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر۔ اچھا واشرکہ فی امری، اس کو میرے ہر کام میں شامل کر، اس کو میرے ہر کام میں شامل کر۔ یہ دا مطلب ہے وزیر ہوتا ہے جدہ وہ وزیر ہوئے وہ دے ہر کام میں شامل ہوئے، وہ دوں مضبوط بھی کرے، وہ دی قوت بھی بڑھے۔ پنجابی یہ دی بے بن دیئے انہوں چھاڑ کے نہ جائے۔ بہت شکریہ۔ ناؤ دا کسی ہارون، یہ دا مطلب ہے حضرت موسیٰ ادوں گئے نے فرعون جدو ہارون منگ لیا نے۔ ایتھے ایک جملہ کہنے لگا یہ اللہ نو پہن دینا میری مدد کر تے کم آسان کر۔ اللہ سیدھی مدد نہیں کی تھی، اگو مددگار ہی دے چھڑے۔ کیا بات ہے؟ اللہ سیدھا مددگار دیتا ہے، وزیر ہارون دیتا ہے۔ یہ پھر شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہاں تشریح کیتی ہے، ایتھوں میں حضرت عباس تک آن لگا، دیکھو آؤں کیویں جی، دیکھو تو میں قرآن دی آیت تحت آن لگا۔ وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے پیغمبروں کو خلق کی طرف بہت خیال نہیں ہوتا۔ اے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اے ہندوستان دے سن شاہ عبد القادر تے شاہ رفیع الدین، انہاں نوں شاہ مگروں نہیں لگدا، پہلا لگدا یاری تھے جنہیں شاہ نے سبتین حسین شاہ
باقر علی شاہ، باقر حسین شاہ، قاسم علی شاہ. یہ کون نے؟ شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین. چلو یہ دیکھو انہاں دی اردو بھی ایسی ہے جے سمجھ آ گئی تو بڑے پڑھے لکھے دسیا جی. فرماندے نے بڑے بڑے پیغمبروں کو ایک پیشکار چاہیے کہ خلق کو سہج میں سمجھاوے. ہے نا ہندوستانی جی مہاجرہ جی راجپوتاں دی بولی کہ ہر بڑے پیغمبر کو ایک پیشکار چاہیے جو سہج میں عوام کو سمجھائے. اس کے لیے حضرت موسیٰ نے ہارون کو مانگا. یہ پیشکار کینوں ہوندے نے؟ جی میں پیش نماز نہیں ہوندا جنہوں اسی اگے کریے نا انہوں پیش نماز آندے نے، تے جنہوں نبی اگے رکھے نا کیا بات انہوں پیشکار آندے نے. سہج میں سمجھاوے دا کی مطلب ہے؟ آندہ بڑے بڑے پیغمبراں کول ایسے اگے بندے ہوندے نے وزیر دی شکل وچ جڑے عوام نو سمجھنا نہ آوے تے او سمجھاندے نے کہ نبی اے پیا آندا، نبی اے پیا آندا. اے دا مطلب ہے ہارون نہیں سن ہوندے تے موسیٰ دی سمجھ نہیں سی نہ ہوندی. اللہ فرماتا میں نے رسول کو اس طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا. یہ دا مطلب ہے جے کوئی مکے چو فرعون لب سکتا ہے نا تو پھر مکے چو کوئی ہارون بھی لبنا چاہیے. صدقے جانا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے رہے. اس سے واسطے رسول پاک نے فرمایا سی غزوہ تبوک سے یا علی تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ دا مطلب ہے ہارون نہ ہون تے موسیٰ دی سمجھ نہیں ہوندی تے علی نہ ہون تے محمد دی سمجھ. یہ دے واسطے دو مثال عرض کرنا. پہلی مثال ہے منگن والا آ گیا نبی دے دربار اتھوں اٹھیا تے منگن والے نوں منگنا ہی ہوندا ہے. کوئی تسی اہم کام کر دے ہو وہ بچوں دی بغل چوں ہتھ کڈ کے مینوں دیو نا تے تجھے کام پھیر کریا جی. اور نبی خطبہ پہ دیندے نے بچوں اٹھ پیا یا رسول اللہ کو پیسہ چاہیے سی. حضور نے فرمایا بہ جا جڑا خطبہ پہ دینا اینو ملائکہ سن رہے. 5 منٹاں بعد پھر اٹھیا یا رسول اللہ انہاں کیا ہن کی ہے اے خطبہ پھر کسے ویلے سن لیں گے. نبی پاک روان تے مینوں کو پیسہ تے دیا. حضور نے فرمایا بہ جا دینے اے جی تے مشرک اعتبار کر گئے سن. آئے ہائے انہاں آکھیا بہ جاتے مسجد دے وچ تے کو پھر اٹھے جو تریجی باری اٹھدا سی نہ پیا سرکار دے چہرے تے جلال آیا. ویکھ کے فرماندے نے ہن کی اے کو یا علی میرے مولا فضل لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اقطع لسانہ اس کی زبان کاٹ دے. حضرت علی نے بندے نو باہوں پھڑیا تے باہر لے کے نکل گئے. مگروں جویں صحابہ نے خطبہ پڑھ سنیا میں تو انہوں کی دساں. ایتھوں میں تو انہوں کسے بڑے بندے نو آکھا پیا منڈے نو چوک کے پرا کھوئی سوٹا مگروں تقریر تساں کی سننی ہے. اے ٹر بھی جان تے منڈے نو لے بھی جان. مگروں جو ہویا وہ میں خطابت تے کمزور ہے میری کہ میں بیان کرا بھی حالات کی بنے نے. البتہ حضرت علی لے کے ٹر گئے. خطبہ حضور نے مکمل کیتا. حضور حجرے میں چلے گئے. ہر نبی کے ساتھ ایک پیشکار ہوتا ہے ہائے ہائے جو بندوں کو آسانی سے سمجھاتا ہے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں. جدو حضرت رسول خدا حجرے چ گئے نے صحابہ مسجد نبی چو باہر نکلے نے کہ بلا حضرت علی واپس آ رہے سن تے وہ بندہ روڑا پاندا جاندا سی تیرے در جیسا در کوئی نہیں, تیرے گھر جیسا گھر کوئی نہیں, تیرے حسب جیسا حسب کوئی نہیں, تیرے نسب جیسا نسب کوئی نہیں. صحابہ کرام حضرت علی دے دوڑے کٹھے ہو گئے کہنے لگے یا علی وہ تو چنگا بھلا پہ جاندا ہے. حضور فرمایا تہاڈی کی صلاح ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈی صلاح نہیں نبی دی صلاح ہے وے کہ جی زبان کٹ دیتی جائے. وہ تو نہ تو پڑھتا جاندہ تے تہاڈے قصیدے پڑھتا جاندہ. حضرت علی فرماتے تمہیں شک کیسے گزرا کہ حکم نبی کرے اور علی پورا نہ کرے. صدقے جاواں اور تانوں کہ میں شک کہنے لگے جی تہاں زبان تو نہیں نہ کٹی. فرمایا مجھے محمد کے رب کی قسم میں نے کاٹ دی ہے. اسے کہ کاٹ دیتی جائے تو روڑا کہ میں پاندہ ہے. مولا فرماتے نے نبی نے کس کو کہا تھا اس کی زبان کاٹ دے؟ کہنے لگے آپ کو. فرمایا اسی لیے تو تمہیں نہیں کہا تھا. ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہوتا تو اس کی زبان کاٹ کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا سائل بنا دیتا. آئے ہائے اس کی زبان کاٹ کے معذور کر دیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوالی بنا دیتا. اور مجھے زبان نبوت میں کہا تھا ولایت نے سنا تھا.
صدقہ جاواں نبوت کہہ رہی تھی، ولایت سن رہی تھی. مجھے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے اسے معذور کر دے. نبی نے کہا تھا یا علی دیکھ رہے ہو یہ وقت نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے، اس میں بھوک اتنی ہے. ہائے ہائے، نہ اللہ کی بات سننا چاہتا ہے نہ رسول کی بات سننا چاہتا ہے. اس کی مانگنے والی زبان اتنی بڑھ گئی ہے کہ حالات بھی نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے. اقتا لسان ہو، اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے، یعنی اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس. صدقہ جاواں مولا تعالیٰ کے ساتھ شکریہ کہ بلا ہارون نہ ہو تو موسیٰ سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر علی نہ ہو محمد سمجھ میں. ایک مثال اور دیں، وہ بھی قرآن چو دیں. نبی پاک ادھی نماز پڑھی سی بیت المقدس منہ کر کے، وہ ادھر سی پیچھے سی کعبہ. نبی نے ادھی نماز پڑھن تو بعد رخ انور نو آسمان نال پھیریا اور ذہن چ سوچیا کہ کیوں نہ پیچھے منہ کر کے نماز پڑھی جائے کعبے وال. اللہ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، دوسرا پارہ پہلا رکوع سورہ بقرہ. خالق فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں حبیب تیرے منہ کا پھرنا بھیجا آسمان، ہم دیکھ رہے ہیں. پھر فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قبلہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہوگی. ہم قبلہ ادھر بنا دیتے ہیں نا جدھر تیری مرضی ہے. فرمایا کدوں مڑا؟ فرمایا کدوں؟ تیری مرضی ہو گئی ہے نا، صدقے ہو گئی ہے. فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرامی، ابھی پھیر لے منہ. ہنیں صدقے بڑا نازک مرحلہ جی، ایتھو ہی مڑ جاؤ. نبی پاک اتھو ہی مڑ گیا. ایک گل اللہ تے نبی دی ہوئی ہے، توحید تے نبوت دی. تیری بلا جانے ولایت کے نواندے. آئے ہائے، توحید نبوت سے بات کر رہی ہے، اور نبوت کا مزاج دیکھ کے توحید نے کہا قبلہ مڑ گیا. آپ منہ پھیرے، آپ کا دل کدھر ہے؟ فرمایا ادھر. فرمایا جدھر تیرا دل ہے ادھر ہی کعبہ ہے، ادھر ہی قبلہ ہے. ہوں اگلی ادھی ادھر نہیں ہونی، ادھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہونی. جدھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہوندی. جدھر تیرا دل نہیں نا ادھر نہیں ہوندی. جدھر تیرا دل نہیں نا ہوں ادھر نہیں ہوندی. جدھر تیرا دل نہیں نا ہوں ادھر نہیں ہوندی. تا نبی آکھیا سی فاطمہ تو قلبی، ہائے ہائے فاطمہ میرا دل ہے. جدھر دل نہیں ہوتا اس کی ہوتی ہی نہیں. نہ ہو شکریہ. نبی مڑے تو مگر صحابہ سامنے آ گئے. یار جدو میں ادھر مڑنا تو اگے کندھ ہی آنی ہے، تو جے امام مسجد پیچھا نو منہ کرے تو اگے جماعت ہی آنی. نبی پیچھا مڑے تو اگے صحابہ کرام، انہاں صاحب لائے پہ کام خراب ہو گیا. ہو کی ہو گیا، وہ ادھے ادھر ہو گیا ادھے ادھر ہو گیا. قرآن تو میرے ہاتھ نے، یہ ساری نماز یا مصطفیٰ پڑھی ہے یا مرتضیٰ. ہائے ہائے میرے مولا صاحب قبلہ مولا زین العابدین نے میرے کول تے عالتنی خطیب بیٹھے نے. مولا زین العابدین نے یزید دے سامنے اس انداز نال فخر کیتا سی، جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچانو. میں ہوں علی، اس علی کا پوتا جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. میرے مولا نے فخر کیتا ہے. یہ مطلب کسی اور دا نہ بولنا دلیل ہے کہ صرف میرے مولا علی پڑھی، ورنہ کسی دا پوترا دودھ گاندا ساڈے بابے بھی پڑھی سی. کسے نہیں آکھیا تو پھر مولا علی پڑھی. مولا علی کیویں پڑھی؟ مولا علی اتھوں ہی ٹر پیا جدو نبی دا منہ نو ہو گیا. حضرت علی ٹردے ٹردے پیچھے آ گیا، بس وچ ہی نماز دے، اور نماز دے وچ ہی ٹر پیا نا تو مگر آ کے کھلو گئے. نبی دا منہ ادھر ہو گیا، درد علی اتھوں مگر ٹر گیا. نماز ہوندی رہی. ہوں کئی بندے نے پھردے ٹردے بھی ہو جاندی، جدی اینج ہو جاندی. حضرت علی انگوٹھی دیتی سی کہ نہیں؟ تو انج کر، ہاں آہی تو بہتا کھرکی ہے تو مک جاندی. غور آئی نے حضرت علی نے ایتھے ہاتھ کر چھڑیا تو اگلا انگوٹھی لاندا رہا. اے میں اپنی پہ لانا تو اینا چر لگ گئے. تو جے کوئی لائے چٹ لگتا ہے نا. اے انج تے انج صرف علی دی ہوندی ہے، ساڈی نہیں. آئے ہائے تساں غور نہیں فرمایا. قبلہ حضرت علی پیچھے آ کے کھلو گئے. جدو دوواں پراواں نماز پڑھ لینا، ہر نبی کے ساتھ ایک پیشکار ہوتا ہے.
جس کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کیسے مانا جائے. ایتھے ایک روک کے گل کرنا ہونا ذرا لاجی چتھن واسطے وچوں سواد لین واسطے. یہ گل تے اللہ تے نبی دی وحی دے مطابق ہوئی سی. علی نو کون دس گیا سی؟ گلاں دو نے ایک مننی پینی ہے. جے تے من کنک کوئی نہ چک سکے تو 2-4 کلو لا لو اتوں, پوچھ اینی کو چک لیں گا. نہیں تو 10 کلو لا لو, اینی چک لیں گا. 20 کلو لا لو, 20 کلو چک لیں گا. جے تے فضائل علی دا وزن نہیں نہ چکیا جاندہ تے تھوڑا جا بھار میں ہولا کر دینا. یا تے من جا کہ وہی ہندی ہوئے تے علی نو پتہ ہوں ہے صدقہ جاواں. یا تے مننا پائے گا کہ وحی الہی دی خبر حضرت علی نو ہندی ہے. حضرت علی کوئی ولایت ہے, کوئی نو پتہ گل ہندی ہے بھئی. اے ویسے وزنی گل ہے, کٹ ہی چکی جانی. چلو کو باہر لانے 15-20 کلو بچوں کٹ کر لینے. اگلا تو میں چکا کے چھڑنا ہی, کیونکہ اگلا بہت ہوڑا ہے, وہ تو چک جانا. یا تے من اللہ تے نبی گل کرے تے حضرت علی نو پتہ ہوں میں تسی بھی چپ کیتے ہو بچوں تو بھی پارے جاب دا نہیں تو میں ہوڑا کر دینا. جے تے کسے نو اس گل دی سمجھ نہیں ہوندی, مینوں بھی نہیں بھی ہوندی بھی گل اللہ تے نبی دے درمیان ہوئی ہے. حضرت علی نو کون دس گیا جڑا مگر آئے نے؟ یا تے علی نو وحی دی خبر سی, جے نہیں چلو چھڈو, نہیں تے نہ صحیح. ایک من صرف علی کو پتا تھا اس کے پیچھے رہنا ہی نماز ہے. اوئے ہوئے بھائی بہت خوب, بہت شکریہ قبلہ. کوئی وحی ضروری تو نہیں نا, پھر میرے مولا ہی جانتے تھے کہ اس کے پیچھے رہنا ہی نماز ہے. میرے مولا پیچھے آئے نے نماز, اور صحابی دی قبر چملوا جس نبی پاک نو آکھیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا قبلہ تبدیل ہو گئے. کدوں؟ فرمایا تمہارے سامنے. اجو میں مڑیا, اچھا جی ہاں جی اساں تے پڑھی نہیں. فرمایا کوئی گل نہیں, تانوں پتہ ہی نہیں سی. علی کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا انہوں پتہ سی. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. صدقے جاواں, صدقے جاواں. اس صحابی دا سوال تو قبلہ صدقے. سوال یہ کہا یا رسول اللہ جب آپ مڑ رہے تھے اللہ کے حکم سے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک کی گل کافی ہے پوری مجلس واسطے. فرمایا وہی کرنا چاہیے تھا جو علی کر رہا تھا. یہ مطلب ہے نہیں نہ لوگوں نو سمجھ آئی علی تو بغیر. کیا بات ہے. آجا حضرت عباس تک. حضرت موسیٰ نال ہارون نہ ہوئے پتہ نہیں لگتا موسیٰ نو مننا کیویں. حضرت موسیٰ جان لگیا کہہ گیا سن بھرا صلح دی گل کرنی ہے تے لڑائی والے پاسے نہیں جانا, فساد والے پاسے نہیں جانا. یہ سورہ مبارکہ آراف ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے تو بعد ایک کام کرنا فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. لو جی صلوات پڑھو جی, ذرا جاگ آئے بندہ. حضرات المجلس خیر من النوم. الجشن خیر من النوم. مہربان جا کے سنو, میں چھٹن لگا. اوئے ہوئے ٹائم بھی کافی ہو, ٹائم ہونے نہ رہ گیا کہ منو 100 نہ بخاؤ میں چھڑ دین. میں تو نے گل دسا, میں ٹیچر سا نا جی, جڑا منڈا آباسی لیندہ انشاء جی. میں آدھا ہاں بچیا تینوں میں ہی ٹینشن دیتی تے جا چھوٹی جا بساؤں جا کے تینوں میں ٹینشن دیتی, تینوں آرام نہ نیند آئی. 2 گھنٹے تہاڈا انتظار کرتے بیٹھ کے جی تہاڈا انتظار کرتے تو دوسرا دس آؤ تو تاں ہی ٹینشن لیس ہو گئے پہ آ گیا تو ساؤں علی شہنشاہ حسین بادشاہ, علی شہنشاہ حسین بادشاہ. لو جناب میں کی عرض کر رہے ہیں, حضرت ہارون نو کہہ کے گئے سن کہ میرے تو بعد فساد دا رستہ اختیار نہیں کرنا تے پرا صلح رکھنی. جویں ہی حضرت موسیٰ کو دور تے گئے نے ساری قوم بچے کے کھلو گئی. بولو ساری قوم بچے کے کھلوتی. اے یارا ہویا کی ہے؟ میں ان پنجابی بولن لگا جی. اے موسیٰ انج ہوئے نے تے قوم پھر گئی ہے. موسیٰ انج ہوئے نے, اے موسیٰ انج ہوئے نے تے قوم پھر گئی ہے. تے اللہ کنو پہ مندے نے بچے نو, اللہ کنو مندے نے معبود بچے نو. اوے میں کہو تسا مننا ہے تے اللہ تے انہوں منو, ہارون نو چھڈو نا. اصل چ جڑا نبی دے چھڈے نو چھڈ جائے نا توحید انہوں آپ ہی چھڈ جائے. صدقہ جاواں, صدقہ جاواں. بہت شکریہ کتنا.
بالکل آخری جملے نے جی جڑا اللہ دے چھڈے نو چھڈے انہوں توحید ہی چھڈ دیندی واپس آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جڑی گل کیتی ہے فرماتے نے قال ابن امّا حضرت ہارون نے فرمایا قال ابن امّا ان القوم مستضعفونی اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے میرے تے ناراض کیوں ہونا ہے موسیٰ کدی انہوں آندا ہے میری ماں کے بیٹے تے کدی او آندا ہے میری ماں کے بیٹے ہن پتہ لگے وسیع کنوں آندا ہے صدقے جاواں جی او انہوں آندا ہے میری ماں کے بیٹے تے او انہوں آندا ہے میری ماں کے بیٹے رسول فرماتے ہیں یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی جنہیں بندے نو شوق ہے نا علی نال برابر کر کے آکھن دا کچھ فرق نہیں ان ساروں میں قرآن تے میرے انگو ہاتھ رکھ کے نا پوری کائنات تے علی تو علاوہ ایک دس جڑا نبی نو کہہ سکے میری ماں کے بیٹے صدقے 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 سر اٹھاؤ نا اے میری بھائی دو جملے نے میں آگیا حضرت عباس تک حضرت موسیٰ ہارون نو آندے نے میری ماں کے بیٹے ہارون موسیٰ نو آندے نے میری ماں کے بیٹے بولو اور حضرت رسول خدا حضرت علی دی والدہ نو اپنا کرتے دا کفن دے کے قبر تے بے کے بیندے سن میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے موسیٰ ہارون نو کہہ سکتے نے میری ماں کے بیٹے اور رسول علی نو کہہ سکتے نے میری ماں کے بیٹے حسین عباس کو کہتے تھے اور میری ماں کے بیٹے صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں بہت شکریہ ہارون دس دینے موسیٰ نو کیویں منی دے علی دس دینے محمد نو کیویں منی دے تسی تو بولا نا ہوں خدا دی قسم عباس دس دینے حسین نو کیویں منی دے حضرت عباس اس کل واسطے دنیا تے آئے نے دو گلاں حضرت عباس واسطے میں سمجھنا دلیل عظمت نے پہلی گل تے ابراہیم دعا کرے تے محمد آؤندے نے محمد دعا کرے تے زہرا آؤندی ہے زہرا دعا کرے تے عباس صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر ادا اور عرض کر دینا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ ملائکہ تے پوری کائنات دے مومن درود پڑھتے نے مصطفیٰ تے بولو یار تے سلام کہتے نے نبی درود دے بھی قابل ہے نبی سلام دے بھی قابل ہے رکھنا قرآن تے ہتھ جدے تے کائنات سلام بھیجے انہوں مصطفیٰ آندے نے تے مصطفیٰ اٹھ کے جنہوں سلام کرے انہوں فاطمہ زہرا آندے نے میں اپنی آنکھاں نال پڑھیا بطول نے حضرت علی نو کہا میرے بعد شادی کرنا جو بیٹا آئے اس کا نام عباس رکھنا اذان و اقامت کے بعد اس کے کان میں کہنا تجھے فاطمہ سلام کہتا صدقے جاواں یا لو جناب ایک گھنٹے جو 2 منٹ باقی نے 2 منٹ چاہے حضرت علی اکبر واسطے نوجوانوں نہ گل کرنا بچے نوجوان بیٹھن جڑے جدو کسی کی اطاعت کرنی ہوئے نا ادو جذبات نو کنٹرول رکھنا چاہیے 4 بجے کرکٹ دا میچ ہوئے تے 4 بجے ابا آکھنا مینوں دبا وہ جی میں پھر دباندہ ہے وہ تساں ویکھیا نہیں وہ دل کرے جڑی آگے پیڑا نہیں نہ ہوندیاں ابا جی وہ بھی شروع ہو جان وہ آندا وہ چھڑ دے جا جتھے جانے صدقہ ماں بابا جی وہ کٹدا ہی انج اوکھا ہو کے پچھوں تے کھلوتا ہے نا وکٹاں دے پیچھے تے جڑے صاحب نے گھٹ کے گیند پھڑدا اوڈے صاحب نال ابے نوں پہ دباندا ہے وہ آندا جتھے جا اندروں پتہ ہوندا اینوں سوڑے وہ آندا جاؤ تے جتھے جانے چھڈ مینوں باہر چوٹا کھلوتا ہوئے ساری ٹیم بچ 7-8 10 منڈیاں دی بہ گئی ہوئے بدل چ کالیاں اینکاں پا کے مولا تانوں جزا دے تے مری جاندے ہن سارے تے ایک نوں وچوں آکھے نا ابا تو نہیں جانا پھر وہ منہ تھوڑے ذہن چ آ گیا اوے ابیاں دے ذہن چ تے آئی گیا نا ویسے تو منڈیاں نوں بھی صاف لگدا پیا پچ سارے ٹرے ہون بالکل ٹیوٹا تیار ہوئے کٹ شٹ پائی ہوئے تے انہوں سد کے ادھی شرٹ باہر ہوئے تے ادھی وچ ہوئے انہوں سد کے ابو جی آکھن بس تو نہیں جانا
ہیں جی میں تیرے نال میں پیا نا تو نہیں جانا ہوں اس جانا تا نہیں جے سارے جذبے اطاعت تے قربان کرے ہوئے ہوئے تو غور ہی نہیں فرمائے کہ بلا مری جان دا جذبہ اوتھے پیپسی پین دا جذبہ اوتھے برف سٹن دا جذبہ اوتھے ہلڑ بازی دا جذبہ اے جنیاں گلاں وچ پئیاں پوندیاں نے او ساریاں ملنیاں نے اچھا جی نام ملیا جا بولو تو ہی میں مثال پہ دیں میں پہنا ہوں سارے جذبات پیر تھلے رکھنے نے تاکھنا جی ابا جی ٹھیک ہے میرا حل کوئی نہیں آکھر لگا جی میں تو حالات نے نا انج ہونا ہی کدرے نہیں ان جی ایک گل ہے تو انہوں میں تجربہ دساں بیٹا اگر باپ کبھی کہہ دے کہ ایسا نہیں کرنا تو سارے جذبے پیر کے نیچے دبانے کا درس عباس دیتا تو غور ہی نہیں فرمایا حضرت عباس ہیں وراثت علی کے وارث شجاعت علی کا وارث ہے عباس شبیہ ہے علی ہے عباس جب محمد نے کہا تھا نہیں لڑنا تو علی بتاتے تھے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں جب حسین نے کہا نہیں لڑنا عباس بتا رہے تھے اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت گزاروں کی ضرورت کو عباس کہتے ہیں اطاعت کے جذبے کے پروفیسر کو عباس کہتے ہیں اطاعت کے پریکٹیکل کو عباس کہتے ہیں جنہوں امان نامہ لے کے آئے نا کوئی حضرت عباس واسطے کہ تم بچ سکنا تے بچ جا اے امان نامہ بنو کلاب تیرا خاندان نانکے آلو آئے ہیں آنج وے کے فرمان دے جس نے حسین کو چھوڑنے کے بعد مجھے امان دی ہے لکھنے والے پہ بھی لعنت لانے والے پہ بھی لعنت مشورہ دینے والے پہ بھی لعنت میں حسین کا بھائی نہیں اطاعت گزار ہوں شکریہ حضرت عباس واسطہ جملہ ہو گیا نا قرآن میں کچھ آیات دے ذریعے حضرت علی اکبر واسطے ایک جملہ 1 گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے 3 منٹ اور ملیں بسم اللہ تو انہوں پتہ ہے ایک عرب اچھ بندہ گزریا اندر بیک کو دی گل پی ہوندی سی تو اڑنال ہو رہی سی گل انہیں نبی پاک دے پیچھے بچے لا دیتے ہیں کہنے لگا تالی مار کو آکھے مجنون ہے مجنون دا مطلب ہویا جنون ہو گیا ہے اے میں مطلب دماغ نعوذ باللہ کام نہیں کردا بچے مگر لاتے ہیں اور نبی پاک ظاہر پریشان تے ہوندہ ہے نا یار کو بندہ اجڑا کلے حکمت ہوئے دنائی دا کار ہوئے انہوں کوئی آنکھیں مجنون ہے فوراً آیتاں آئیاں اللہ فرماتا نون والقلمی وما یسترونا قسم ہے قلم کی اور چیز سی جس کے لکھتے ہیں سطروں کی قسم اور قلم کی قسم سطروں کی قسم اور قلم کی قسم کدی بندے دھیان نہ قرآن پڑھے ہوئے ساری تاریخ سدھی ہو جائے قلم کی قسم سطروں کی قسم کدی چاند دی قسم کھاندا ہے کدی سورج دی کھاندا ہے کدی زمین دی کدی یہ دی کدی وہ دی جتھے کسے نبی دے دماغ تے حملہ کیتا ہے نا اوتھے قلم دی قسم کھاتا خدا دی قسم تاریخ سدھی ہو جائے گی بہت شکریہ جتھے کسے آکھیا نا انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں اللہ فرماندا ہے والقلمی وما یسترونا مجھے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو لکھی جاتی ہیں ما انت بنعمت ربی کا بھی مجنون تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے تو مجنون نہیں ہے اگے اللہ فرماندا میرے حبیب وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے تو اسے کچھ نہیں کہے گا اللہ تجھے وہ اجر دے گا جو کاٹا نہیں جائے گا داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے مرضی کسی دی اپنی ہے منڈے تے رومال رکھنا نبی دی سنت ہے یہ ساریاں سنتاں دا پتہ بچکاروں چیر کڈنا نبی دی سنت ہے جمعے والے دن خوشبو لانا نبی دی سنت ہے مسواک کرنے واسطے جیب دے نال سلائی لوا کے وچ مسواک ٹھوک لئیے یہ نبی دی سنت ہے یہ ساریاں سنتاں تینوں یاد نے قرآن تے میرا ہاتھ تھی یہ مسواک ٹھوکی ہے نبی دی سنت ہے ضرور کر مسواک یہ بھی نبی دی سنت ہے زہرا دی تعظیم محمد دی سنت ہائے ہائے اٹھ کے بطول دی تعظیم کرنا یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے اور اپنی جگہ تے بٹھانا اوے اپنی نبی سامنے جدوں بطول آئیے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے میں تحقیق نال گل کر رہا ہاں آپ اپنی جگہ تے بہ کے نال نہیں سڑ باندے بطول نو
ایک بار میرے دیکھو جی، بہت شکریہ. آپ اتھے ہی بہ کے نال بطول نہیں سن منگتے نا، تھلے اتر کے اگوں لیا کے جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن اتھے بہا کے تے نال آپ بیٹھے سن. میں پھر پیا نا اتھے بہا کے، اے نبی دی سنت سی نا جیڑا ممبر تے ہوئے وہ چھڈ کے ممبر. تیرا کی خیال ہے؟ بی بی کسے کام آؤندی سی؟ جے کام آؤندے سن تے کوئی عالم دین دسے بی بی جنی باری نبی کو آئے نے مسجد کس کام آئے نے دسن نا. صرف ایسے کام ہی آؤندے سن کہ پریکٹس کرائی جائے کہ جدوں اے آوے نا ادو اینو جیڑا ممبر تے ہوئے اپنی جگہ تے بٹھائے. میرا ہے لمحہ تے روڑا ہی نہیں سی پینا جے اتر کے آندے ایتھے آ جاؤ. صدقے جاواں نبی دی سنت ہے. ایک نبی دی سنت ہے. او بیان دا تو مجنون ہے. اللہ فرماندا ہے میں اجر آئینہ نہیں کٹاں گا، تو خلق عظیم دا مالک ہے. یہ دا مطلب ہے دشمن کی بکواس کے سامنے چپ رہنا محمد کی سنت. اے کرنی کسے نہیں. لوگ آنے جانا کتھے ہی. نبی چپ کر گیا نے اس مجنون اخوایا. اگو پھر اللہ بولیا، علی اکبر پڑھن لگا. میں مجبور ہوں، آیت تو بغیر میں شان پڑھ نہیں سکتا، مجبور ہوں. شکریہ. اللہ فرماتا میرے حبیب فلا تطع المکذبین، ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، جھوٹیاں دی اطاعت نہیں نہ کری. اللہ شروع ہی ہو گیا. شروع انج ہویا ہے مکذبین یہ جھوٹا ہے. ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشائم بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. اللہ شروع ہی ہو گیا ہے. جدو نبی چپ کر رہے نا کسی دی بکواس دے سامنے انہوں چنگا نہ سمجھی. انہوں جنی بولدا ہے اللہ بولدا ہے. انہوں جنی باری کچھ بہت شکریہ جنی باری کچھ آندا ہے اللہ آندا ہے. ایتھوں اللہ شروع ہویا ہے. یہ آیت نمبر میرے کول جناب 8 ہے. 9 پڑھ اگو 10 11 12 13ویں تک جانا ادو ہے. پہلا 12 پڑھ. 12 تک اللہ شروع ہے. میرے حبیب اے جڑا تینوں مجنون پہ آندا ہے، اے قسمہ کھان والا ہے، اے ذلیل ہے، اے عیب کرن والا ہے، اے چوریاں کھان والا ہے، اے لوگاں نوں نیکی تو منع کرن والا ہے، اے حد جو گزر جان والا ہے، اے گناہگار بھی ہے، اے گردن کش بھی ہے. اللہ شروع ہی ہو گیا ہے. میں اللہ چھڑ فرمایا نا محمد دا گستاخ ہے. آئے ہائے تسا غور نہیں فرمایا. جڑی آخری گل کیتی ہے نا، جے تے شیشہ رکھ کے محمد کھلوے تے وچوں اکبر نظر نہ آوے تے شبیہ کہڑی ہوئی. صدقے جاواں پیغمبر شیشہ ویکھے تے وچوں اکبر ہے. میں صرف ایک مثال دین لگا مزاج علی اکبر دی. دیکھو توحید نے گلاں ساریاں کی تھی. نبی تے چپ کر رہے. اللہ فرماندا ہے اے گناہگار بھی آ ذلیل بھی آ اے انجی اے انجی اے انجی. ساوات رسا ایتھے مکانی چاہیے نا. اللہ فرماتا اتلم بعد ذالک الزنیم. میرے حبیب اس کا غصہ نہ کرنا، یہ حرام زادہ ہے. آئے ہائے بھائی قرآن سے نہ ہوئے تے مجرم. میرا خیال ہے کہ بندے زیادہ پڑھے لکھے نے 3 کو ترجمے کر دینا جہاں سوکھا لگے گا وہ من لے. زنیم کنوں آندے اشرف علی تھانوی صدقے جاؤں انہاں سدھا لکھے حرام زادہ. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب والے انہاں تھوڑا جہا لحاظ کیتا ہے ولد الحرام. مہربانی کوئی گل صدقے جاؤ کیا بات ہے جی شاہ جی. انہاں کچھ لحاظ کیتا ہے. کی لکھا نے ولد الحرام. اگوں پھر طاہر القادری صاحب تمہیں پتہ بڑے نفیس آدمی نے. تمہیں پتہ وہ بہت ٹشو استعمال کرتے. ایڈا نفیس آدمی جڑا چٹ کو بعد اتوں بھی پونج لوے تے اینک بھی پونج لوے. آخر انہاں تے پھر کچھ دھیان نال لکھنا سی. انہاں بڑا اچھا لکھیا ہے اے زلیم دا ترجمہ. انہاں نہ حرام زادہ لکھیا ہے تے نہ ولد الحرام لکھیا ہے. وہ فرماندے نے اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ ایک کا نہیں. چلو کوئی گل نہیں رہتی ہے نا کوئی گل نہیں. مہربانی ایک جملہ اور میں پڑھ دینا. اور میں بڑی تحقیق نہ ساریاں گلاں کیتیاں. ایک کنز الایمان چاہ اللہ حضرت بریلوی اعلیٰ حضرت جان دے احمد رضا خان صاحب